اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستو احباب، میں آج ایک بہت خصوصی عمل لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ عمل سال میں صرف ایک دفعہ کیا جاتا ہے اور پورا سال اگر اس کو آپ اپنے ورد میں رکھیں، اس عمل کو نماز با جماعت کے ساتھ اگر جماعت سے نہیں بھی پڑھ سکیں تو آپ گھر میں پڑھ لیں، جس طرح آسانی ہو، لیکن پڑھیں ضرور۔ نماز کے بغیر حکم یہ ہے کہ کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی اور کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا نماز کے بغیر پڑھا جانے والا کوئی بھی کام۔ اور میں آپ کو بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی فیس بک میں دیکھ رہا ہوں یا یوٹیوب اور مختلف تمام جو سوشل میڈیا سے متعلق ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ٹک ٹاک، اس پہ تو مسلسل ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہر کوئی غزہ کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے شدید غمزدہ ہے، اور حقیقت میں یہ ویڈیوز جو آ رہی ہیں، ہم تک پہنچ رہی ہیں، یہ دل دہلا دینے والی ہے۔ یہ اتنی شدت سے ان کے اثرات جو ہے ہمارے قلوب پر مرتب ہو رہے ہیں کہ بس نہیں چلتا کہ ہم اڑ کر وہاں پہنچ جائیں اور ان کی مدد کریں۔ کیونکہ میرے دوستو، صرف دعائیں کرنے سے کام نہیں ہوگا۔ اگر دعائیں کرنے سے خالی فلسطین آزاد ہو چکا ہوتا یا اسلام پھیل چکا ہوتا تو ہمارے جو اکابرین ہیں وہ جہاد کے لیے نہیں نکلتے، وہ گھر بیٹھے دعائیں کرتے رہتے، خانہ کعبہ میں بیٹھے دعائیں کرتے رہتے، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے دعائیں کرتے رہتے، مسجدوں میں تہجد کے وقت بیٹھے دعائیں کرتے رہتے، اور لیکن انہیں پتہ ہے کہ اس طرح آپ کے سامنے بات ہے کہ اسلام اس طرح نہیں پھیلا۔ اسلام باہر نکلنے سے پھیلا ہے۔ باقاعدہ ہم جب جد و جہد کے لیے نکلیں گے، عملی طور پر کفار سے مقابلہ کریں گے، ان کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، عملی ثبوت دیں گے، تو پھر ہم جو ہے ان مظلوم لوگوں کی مدد کر سکیں گے۔ آج بڑی وہ چل رہی ہے ایک ٹرینڈ کہ جو دنیا میں سارے مسلمان ہیں جو خاموش ہیں، وہ کوفیوں کی مثل ہیں، اور وہ جو ہے جو وہاں کے غزہ کے جو مسلمان ہیں وہ حضرت امام حسین کے مظلوم اصحاب کی طرح ہے۔ بے شک یہی بات ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، یزید جو ہے کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ ایک رویے کا نام ہے۔ یزیدیت جو ہے ایک رویے کا نام ہے، اور اس رویے کے خلاف جو ہے نا کھڑا ہونا حسینیت ہے۔ تو ہمیں جو ہے حسینی کردار ادا کرنا ہے، اور پریکٹیکلی طور پر ہمیں میدان میں آنا ہے، تو ہی جا کر ہم ان مظلوموں کی مدد کر سکیں گے۔ بہرحال اب میں آتا ہوں عمل کی طرف۔ سال میں ایک دفعہ 20 یا 21 مارچ کو ایک مبارک سعید وقت آتا ہے جسے نوروز کہا جاتا ہے۔ یہ ہر سال آتا ہے، اور جو لوگ اس کی اہمیت سے واقف ہیں وہ اس سال اپنے لیے کشادگی رزق کے، ترقی کاروبار کے مخصوص اعمال نقوش تیار کرتے ہیں، عوارض وظائف کا اہتمام کرتے ہیں، اور جب وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر سارا سال ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے فراغی رزق، ترقی رزق عطا فرماتا ہے، دولت میں ترقی ہوتی ہے۔ ابھی میں اس وقت اس موضوع پر نہیں آ رہا کہ نوروز کیا ہے اور اس کی اہمیت کیوں ہے، یہ میں اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا۔ اس وقت میرے ذہن میں جو میں نے تیاری کری تھی آپ تمام احباب کے لیے نوروز کے عمل کی، وہ میں مختصراً بتا رہا ہوں، آپ سن لیں، اور اگر جن لوگوں نے اس عمل کو کر لیا انشاءاللہ تعالیٰ سارا سال ان کے رزق میں خیر و برکت رہی، یوں کہے کہ اللہ پاک انہیں غنی فرما دیں گے، وہ مستغنی ہو جائیں گے۔ سورہ نور کی یہ جو آیت ہے، یہ جو آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں،
یغنیہم اللہ من فضلہ، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 33 ہے۔ اسے آپ یاد کر لیں، سمجھ میں نہ آئے تو قرآن شریف کی سورت مبارکہ نور میں آیت نمبر 33 میں دیکھ لیں، یہ لکھی ہوئی ہے زیر زور پیش میں، اس میں ویسے کوئی غلطی نہیں ہے، پھر بھی آپ اس میں دیکھ لیں۔ اب کرنا یہ ہے کہ 20 مارچ کو آپ نے 20 مارچ کا دن یاد رکھیے گا، 20 مارچ 2024 صبح 5:45 پر وضو کر کے اگربتی جلا کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں اور اس آیت شریف کو بلا تعداد پڑھتے رہیں۔ اب یہ کب تک پڑھنا ہے آپ نے یہ پڑھنا ہے 8:05 تک اس کا ورد رکھنا ہے۔ 5 سے اگر 10 منٹ بھی ہو جائے تو اور اچھی بات ہے، اس کو مسلسل ورد رکھیں۔ اچھا، پڑھنے سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھ لیجیے گا، پڑھنے کے بعد جب آپ اختتام کریں تو 3 بار درود شریف پڑھ لیجیے گا، اور پڑھ کے یہ دعا رکھیے گا کہ اللہ پاک اس آیت مبارکہ کے صدقے مجھے بھی غنی کر دیں، مجھے مستغنی کر دیں، کسی کا محتاج نہ ہو۔ اب اللہ پاک آپ کو کن ذرائع سے غنی کرتا ہے اور مستغنی کرتا ہے؟ غنی کے معنی وہ ہے جو دینے والا ہو، لینے والا نہ ہو، جس کا ہاتھ دینے کے لیے اس طرح رہے اور لینے کے لیے اس طرح پھیلا نہ ہو۔ تو اس چیز کو آپ ذہن میں دل میں رکھ کر اب اس کے بعد کرنا ہی ہے، یا تو ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ لیں آپ، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ اس آیت شریف کو پڑھتے رہیں، یا پھر صبح شام 300 دفعہ پڑھ لیں اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، اور ساتھ میں صرف اس آیت پر بھروسہ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نہیں بیٹھنا ہے۔ پھر آپ پریکٹیکل جب آپ نکلیں گے کام کرنے کے لیے تو آپ کو ذرائع میسر آئیں گے، آپ کو مواقع ملیں گے ترقی کے، ان کو اپنانا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو خیر و برکت عطا ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔